15 شعبان کی رات یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ اکرام نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات دھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور گھروں کو روشنیوں سے سجایا ہوتا ہے، آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، پٹاخے چلائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے پر عمل کوئی نہیں بتایا، اور اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک کا اہتمام تھا رات کو عبادت کر لینا، روزہ رکھ لینا، دعا مانگ لینا، لیکن اب یہ ڈھول ڈھمکا، شولیاں، پٹاخے گھر تقسیم کرنا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ 5: پہلا مشرک، دوسرا دل میں بغض رکھنے والا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور چوتھا شرابی، مسلسل شراب پینے والا، اور 5واں اپنا پجامہ، شلوار، دھوتی، کپڑا جو باندھا ہوتا ہے ہم نے وہ ٹخنوں کو نیچے رکھنے والا۔ لیکن ایک شرط ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عام طور پر ٹخنوں کے نیچے کپڑا آ جائے تو جی اس کی معافی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تکبر کی وجہ سے ہو اس کی نہیں معافی ہوگی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ان چیزوں سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں تو اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم۔ کیونکہ اس کے پیچھے تکبر ہے اسی لیے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ شب برات کی رات جب مرضی، پورے سال میں جب مرضی وہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس رات توبہ کرو گے قبول ہوگی۔ ہاں جب مرضی توبہ کرے اس بندوں کی قبول ہو جائے گی، سچے دل سے توبہ کرے کہ آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لے، دعا کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور گھر میں پڑھ لے۔ نوافل جو ہوتے ہیں وہ گھر میں ہی پڑھنے چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے، گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ مسجدوں میں صرف فرائض نماز پڑھی جاتی ہے، فرائض نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ سنتیں اور نوافل جو ہوتے ہیں وہ گھر میں ادا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی نوافل ہیں، جو بھی عبادات ہم نے کرنی ہے نوافل کے طور پر، اسے گھر میں ہی اہتمام کریں اس کا، پھر ہی مکمل سنت کے اوپر عمل ہوگا۔ عبادات ہوتی ہے جو فرض عبادت ہوتی ہے نا وہ مسجد میں ہوتی ہے، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہی تہجد پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں۔ فلاں بزرگ تھے، اپنے بالوں کو رسے سے باندھ دیا تھا تاکہ جب نیند آئے تو جھٹکا لگے تو بال بھی کھینچے جائیں جس سے درد ہو، اور پھر نوافل ادا کر لیے جائیں۔ اور اسی طرح نمک کا سرما لگا لینا، جب آنکھ بند ہو تو آنکھوں میں جلن ہو جس کی وجہ سے نیند چلی جائے اور ہم نوافل ادا کر لیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن ہم یہ دین پیش نہیں کرتے، یعنی یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں۔
یہ تو لوگوں کو دھڑانے والی بات ہوگی، یہ وہ دین نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پیش کریں گے، وہ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، دین قبول کر لو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ دنیا کا بھی کام دینا چاہیے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، والدین ہیں، بیوی ہے، ان کو بھی کھلانا پلانا ہے، کمائیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر شبان کی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، جب میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے، کہ آج کی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ فرمایا کہ اے عائشہ، جتنی ان بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نام نہیں نکلا شب برات۔ اس رات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات بخشش کا نزول ہوتا ہے، اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں ایک فرشتے اترتے ہیں، وہ سارے سال کا بجٹ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، کیا کرے گا بندہ سارا سال۔ یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ سب معاملات لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں، نہ کہ اس رات میں، شب برات کی رات میں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شب برات کو بھی قرآن مجید نازل ہوا آسمانوں تک اور پھر زمین پر آیا۔ ایسا بھی نہیں ہے، قرآن مجید میں آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ قرآن پاک کو مبارک رات میں اتارا گیا۔ قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے۔ اگر کوئی اعلانات ہوتے ہیں تو وہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں نہیں فرمائی۔ شب برات میں ہمیں گھروں میں نوافل ادا کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگنی چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ شلیاں چلا لیں، پٹاخے چلا لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں، وہاں عبادت اپنے گھروں میں عبادت کریں، یہی سنت طریقہ ہے، کیونکہ مسجد میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ نوافل عبادت جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں ادا کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی ادا کرتے تھے، نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، یہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ آج کل شب برات کو ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے، جبکہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ جیسے عید الفطر ہوگی، قربانی کی عید ہوگی، عید الاضحیٰ، یہ تہوار ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس میں نہاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، یہ سب تہواروں کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اسے گریز کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے جی نمازوں کی عبادت کرنی چاہیے، تو 5 نمازیں فرض ہیں، 5 بار دن میں نہائیں، 5 بار نئے کپڑے پہنے، 5 بار خوشبو لگائیں، پھر آپ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی لیے تہوار نہ بنائیں شب برات کو۔ اس کی فضیلت یہی ہے کہ آپ ذکر کریں اللہ پاک کا، قرآن مجید پڑھیں، دعا مانگیں، نوافل ادا کریں، بس۔ یہ نہیں ہے کہ صدقہ خیرات دینے سے منع کیا جا رہا ہے، نہیں، جب مرضی آپ دے سکتے ہیں صدقہ خیرات، اس سے روک ٹوک نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ دینا چاہیے، لیکن ایک دن کو مقرر کر لینا دے کے چڑھا رہے ہیں، آگے پیچھے بھی چڑھائیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور کبھی بھی اپنی نیکی پر تکبر نہ کرو اور فرقہ واریت سے بچو۔
اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو ہی جائیں گے، ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر بتا رہا ہوں کہ شب برات میں صرف یہ کرنا چاہیے کہ نوافل ادا کریں، گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور دعا مانگیں۔ دعا رو رو کر مانگنی چاہیے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، جس سے دعا قبول ہوتی ہے، بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے اس سے۔ اصل مقصد ہے شب برات کا، لیکن جو آج کل ہم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ اس سے گریز کریں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ گھر میں، گھر کو مسجد بناؤ، اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اور اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا مانگنا۔ سچی پکی توبہ کر لیں، آپ توبہ کر لیں گے آپ کو یوں معافی مل جائے گی، اتنا اللہ پاک رحیم و کریم ہے۔ یہی نہیں، جب ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یعنی رات کا تیسرا پہر رات کا اگر 9 گھنٹے کی رات ہے نا، تو 6 گھنٹے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں فجر تک۔ یہ عبادت کی، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگو، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تہجد کے وقت۔ لیکن ہم سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور جو مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے ہم سے، اور پھر ہم کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں کہ جی ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ تو نکل جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ تہجد بھی ادا کریں، اور تہجد میں رو رو کے دعائیں مانگیں جو کہ قبول ہوتی ہیں۔ شب برات کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ رات عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس کا کوئی مخصوص طریقہ شب برات کا نہیں ہے۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، ذکر کریں، یہ کرنا چاہیے ہمیں۔